اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ٹیسٹ سیشن کے آخری حصے میں ہماری کہانی سلیبس میں موجود ہے، دودھ میں پانی۔ اس کہانی کو میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ آؤٹ لائن کی صورت میں لکھا۔ اس طرح سے پہلے بھی ہم کچھ کہانیاں پڑھ چکے ہیں، تو آؤٹ لائن کی صورت میں جب آپ کہانی کو پڑھ لیتے ہیں تو ایک شارٹ وے آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس چیز کو رپیٹ کرنا، ریوائز کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ 5 6 7 8 پوائنٹ ہوں گے جن کو آپ اپنے فنگر ٹپس پہ جو ہے نا وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہر کہانی کے مین پوائنٹس اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ بڑے آسانی سے یہ اپنے 5 نمبر جو ہیں یہ ہر لحاظ سے سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کہانی جو ہے یہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ماضی میں لکھنی ہوتی ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں۔ یہ پچھلے کہانی کا جب سکیچ بنایا تو سائیڈ وے پہ میں نے کچھ پوائنٹس آپ کو لکھ کے بتایا تھا کہ کہانی لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سیم اسی طرح سے یہاں پہ ہم لوگ اس کہانی کو رپیٹ کریں گے۔ اس سے ملتی جلتی کہانی کچھ بھی اور ہو سکتی ہے۔ یہاں سلیبس میں جو آپ کی کہانی شامل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک گوالا رہتا تھا۔ گوالا یہ جو بھینس گائیاں وغیرہ پالتے ہیں اور دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو گوالا کہتے ہیں۔ اس کے پاس بہت ساری گائیں تھیں۔ دن بھر گائیں گھاس چرتی تھیں۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ ان کا دودھ دھوتا اور دودھ میں پانی ملا دیتا۔ پرلے درجے کا بددیانت تھا، نہ خدا کا خوف نہ رسوائی کا ڈر۔ پہاڑ کے دامن کے قریب ہی ایک قصبہ تھا جہاں وہ صبح و شام دودھ لے کر آتا اور خالص دودھ کی آواز لگا کر اسے بیچ دیتا۔ وہاں سے ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس چلا جاتا۔ گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے، اس میں پانی نہ ملایا کرو، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حقیقت میں وہ دودھ میں پانی ملا کے زیادہ رقم کما کے بہت جلد امیر بننا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے لوگوں کی شکایت کا بھی اس پر اثر نہیں ہوتا تھا، لالچی تھا۔ ایک عرصہ بیت گیا، گاہک شکایتیں کرتے رہے اور گوالا روپیہ جمع کرتا رہا۔ اب وہ ایک امیر آدمی بن چکا تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ کہتے ہیں نا خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ ظالم کو ظلم کی انتہا تک چھوڑ دیتا ہے کہ میں ٹھیک ہے جہاں تک تم نے کرنا ہے کر لو، لیکن جب میری پکڑ آئے گی نا تو پھر تم کہیں بھاگنے کے، تمہاری کہیں بچت نہیں ہوگی، تم بھاگنے کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ تو خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر میں موسلادھار بارش ہونے لگی، رات دن بارش ہوتی رہی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پہاڑوں سے پانی کا سیلاب اس شدت سے اترا کہ گوالے کی ساری گائیں اور مال و اسباب ٹنکوں کی طرح بہا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اب گوالے کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور نیم پاگل سا ہو گیا۔ دیوانگی میں وہ ہر شخص سے یہی کہتا تھا کہ میں نے ایسا سیلاب کبھی نہیں دیکھا، خدا جانے اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ ایک عقلمند انسان نے جب یہ سنا تو کہا، ارے بے وقوف، یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے۔ خدا نے اس پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں تمہاری بددیانتی کی سزا دی۔ خدا بددیانتوں کو اسی طرح سے سزا دیتا ہے۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق لالچ بری بلا ہے، یا دوسرا سبق آپ اس کا لکھ سکتے ہو بددیانتی کی سزا۔ اس کے ساتھ میں ایک مختصر سی کہانی آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ ایک
गवाला गांव से दूध धोता और वो जंगल क्रॉस करके दूसरे गांव में बेचने जाता। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। गवाला उस नहर से पानी दूध में मिलाता और शहर जाके दूध बेच के वापस आ जाता। इस तरह उसका थोड़ा दूध जो था वो ज़्यादा पैसों में बिक जाता, उसकी आमदनी बढ़ जाती थी। गवाला बड़ा खुश था, वो रोज़ यही काम करता। उस जंगल में उस नहर के किनारे दरख्त के ऊपर बंदर भी रहते थे। एक बंदर रोज़ गवाले का ये काम देखता कि गवाला नहर पे आता और वहाँ दूध वाले बर्तन में पानी डालता और फिर आगे ले जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि गवाला जब गर्मी का मौसम में दूध बेचकर वापस आया तो शदीद गर्मी के बायस वो थका हुआ था। उसने देखा कि दरख्त की ठंडी ठंडी छाँव और नहर के करीब चलती हुई ठंडी खुशगवार हवा, तो उस पर नींद का गलबा होना शुरू हो गया। उसने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लूँ। लिहाजा वो आराम की खातिर उसी दरख्त के नीचे लेट गया। पैसों वाली जो उसके पास थैली थी वो उसने अपने सरहाने रख ली, अपने करीब रख ली। अब वो सो गया। बहुत जल्द वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगा। वो बंदर जो दरख्त पर बैठा हुआ था वो नीचे उतरा, उसने दाएं बाएं देखा, उसे और तो कोई चीज़ ना नजर आई, लेकिन उसने वो रुपयों वाली थैली उठाई और वो लेके दरख्त पर चढ़ गया। जब गवाले की आँख खुली तो उसने देखा कि मेरे पास वो रुपयों वाली थैली नहीं है। बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर देखा। तभी बंदर की आवाज़ सुनकर जब उसने दरख्त की तरफ नज़र उठाई तो वो रुपयों की भरी हुई थैली जो थी वो बंदर के हाथ में थी। उसने बड़ी कोशिश की कि वो बंदर रुपयों वाली रकम वाली थैली नीचे गिरा दे, लेकिन बंदर ने ऐसा ना किया। बंदर ने उसके सामने थैली का मुंह खोला और वो अंदर से पैसे नोट निकालता और हवा में फेंक देता, छोड़ देता। अब खुदा की करनी देखें, जब वो बंदर ने सारी थैली खाली कर दी तो कुछ नोट जो थे वो खुशकी पर गिर रहे थे और कुछ पानी में। जब गवाले ने वो खुशकी पर गिरे हुए सारे नोट इकट्ठे करके गिने तो ये वही असल रकम थी जो उसके दूध की कीमत थी, और जितना उसने पानी डाला हुआ था वो सारे का सारा पानी में बह गया था। तो ये इस तरह भी उस गवाले को लालच बुरी बला या बददियानती की सज़ा के इखलाकी सबक पे आप इस कहानी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका टेस्ट भी है बेटा, तो तैयार रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द टेस्ट आपके पास ऑनर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको अडॉप्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।